آئیے اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ مضبوط کر لیجئے۔ اس کا ایک سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں آ جائیں، جیسے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ حدیث جبریل کا حصہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، انت عبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ نماز ایسے پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہیں تو کم از کم نماز ایسے تو پڑھو تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو نماز اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کا بہترین ذریعہ ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں نا، جس کے ساتھ تعلق ہو اس کے ہاں آنا جانا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے گھر میں آئیں، فجر کا وقت ہو اللہ کے گھر میں آئیں، ظہر عصر مغرب عشاء اللہ کے گھر میں آئیں۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، کسی نے پوچھا کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ بزرگ فرماتے ہیں اگر تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو نماز پنجگانہ پڑھا کر۔ اس نے نماز پڑھنا تو شروع کر دیا، ایک دن دوبارہ جا کر عرض کی کہ میں نماز پنجگانہ تو پڑھتا ہوں، یہ معلوم نہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوا ہے یا نہیں۔ تو بزرگ نے فرمایا اگر تو نماز پنجگانہ پڑھتا ہے تو رب تجھ سے راضی ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو اپنی زندگی میں غور و خوض کر، جس بندے کو تو پسند نہیں کرتا کیا تیرا دل چاہتا ہے کہ وہ تیرے گھر میں آ جائے؟ کہنے لگا نہیں، میرا دل تو نہیں چاہتا۔ تو آپ نے فرمایا تو دیکھ، رب تجھے پسند کرتا ہے، تجھے اپنے گھر میں بلا لیتا ہے۔ تو بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آ جاتا ہے تو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ جب رکوع میں جاتا ہے تو اس سے بھی قریب ہوتا ہے، اور جب انسان اپنے سارے اشرف اعضاء اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اللہ رب العزت کے آگے اپنا سر نیاز مندی سے جھکا دیتا ہے، تو اس وقت انسان اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دوری تو ہماری طرف سے ہے نا، اللہ رب العزت کا تو اب بھی فرمان ہے قرآن مجید میں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرا رب فرماتا ہے میں تو تیری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ اللہ تو قریب ہے، اور ایک اور مقام پہ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، فرمایا میری رحمت تو محسنین کے قریب ہے۔ تو اللہ کی طرف سے دوری نہیں ہے، ہم اللہ سے دور ہو گئے، تو آئیں پلٹ آئیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اور ایک اور ذریعہ اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط کرنے کا یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ آج دنیا داری میں کسی کے ساتھ محبت ہو تو ہمیں یہ خیال رہتا ہے کہ میرے کسی کام سے میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے، تو ہم ضرور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں، اس کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہیں۔ اور گرامی قدر حضرات، جب سوئیں ایک چیز ذریعہ ہے، تب اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، سوتے وقت یہ خیال کریں کہ آج پورے دن میں مجھ سے کوئی کام ایسا تو نہیں ہو گیا جس سے میرا رب ناراض ہو گیا ہو۔ تو ان معاملات کو دیکھیں، محاسبہ کریں، سونے سے پہلے اپنی زندگی کی اس ریل کو ریورس کر کے دیکھیں کہ کہیں کوئی کام میں نے ایسا تو نہیں کیا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو گیا ہو۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش رکھیں، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں۔ اور اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے پیارے ہیں ان کی صحبت کو اختیار کریں، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جن کی زندگی اللہ رب العزت کی یاد میں گزر رہی ہے، اپنے آپ کو ان کے پاس لے جائیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں کہ تجھے بھی وہ لو نصیب ہو جائے، وہ لگن تجھے بھی نصیب ہو جائے، تو بھی اللہ کی بارگاہ کا مقبول بن جائے، تجھے بھی اللہ کی یاد میں رہنا نصیب ہو جائے۔ اور زندگی میں کوشش کریں کہ گناہوں سے بچ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں، یہی سوچ کے گناہوں کو چھوڑ دیں، کہیں میرے کسی عمل سے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں اپنے رب سے اپنے تعلق کو توڑ نہ بیٹھوں۔
अपने ताल्लुक को अल्लाह से मजबूत करने के लिए गुनाहों को छोड़ दें और गौर खौज किया करें। इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेमतें अता की हैं उन पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और गौर खौज करें कि अल्लाह ने तुझे क्या क्या अता कर दिया। क्या उस रब ने ये कुव्वत बसारत नहीं दी तो दुनिया की रंगीनियों को देख रहा है? रब ताला ने क्या तुझे कुव्वत समात से नहीं नवाजा? क्या रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे कुव्वत गोयाई नहीं अता फरमाई? अपनी छोटी छोटी नेमतों को भी देखें तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ऐसे महव हो जाएंगे कि लगेगा कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पे इनाम किया है शायद ही दुनिया में किसी पे हो। और जिंदगी में कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में गुजारें। एक दिन वो कैस जमीन को किरतास बनाए, अपने हाथों की उंगलियों को कलम बनाए, जमीन पे कुछ खत खींच रहा था तो गुजरने वाले ने पूछा कि ए कैस, ए मजनू, तू किसके नाम खत लिख रहा है? तो मजनू ने कहा था, मैं खत तो किसी के नाम नहीं लिख रहा, मैं अपनी लैला के नाम की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके नाम की मश्क कर रहा हूँ। तो ए इंसान, तुझे अल्लाह से मोहब्बत तो सबसे ज्यादा करनी चाहिए ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह से मोहब्बत सबसे बढ़ के करते हैं। तो अल्लाह के नाम की मशक किया कर, सांस